के आने से कौम का असल नुकसान होता है। साबिक दौर में सड़कों की से करोड़ों का नुकसान हुआ। मौजूदा हुकूमत ने कम लागत से शाहराहों की तामीर मुकम्मल की। झल जाओ बेला जनूबी बलोचिस्तान की अहम शाहराह है। शाहराह की तामीर इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का तकरीब से खिताब। हुकूमत की मौसर इख्तिसादी पॉलिसियां, मेशत पर मुस्बत नताइज सामने आने का सिलसिला जारी। माली साल के पहले 2 माह में टैक्स महसूलात में 42.3%, गैर मुल्की सरमायाकारी 25.9%, जबकि तरसीलाती ज़र 10.4% हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 कमांडर समेत 10 दहशतगर्द हलाक। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। बलोचिस्तान के इलाके चौकब में दहशतगर्दों की ईरानी हदूद से फ्रंटियर कोर की सरहदी चौकी पर फायरिंग। सिपाही मकबूल शाह शहीद, FC का एक जवान जख्मी। ISPR। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी 3.19% पर आ गई। मजीद 52 अफराद जाम बहक। गुज़श्ता 24 घंटों में 48,836 टेस्ट किए गए। 1,560 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC का 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का फैसला। स्कूलों में मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम का मकसद तुलबा की वैक्सीनेशन आसान बनाना है। सरबरा NCOC असद उमर। अफगान अबूरी हुकूमत की मुल्क में ज़ाहिर शाह दौर के आइन को अबूरी तौर पर लागू करने की तस्दीक। 1924 का आइन अबूरी दौर के लिए होगा। तालिबान अपना मुस्तकिल आइन लाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। अफगान अबूरी वजारत इत्तलात के तर्जुमान बिलाल करीमी की PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। भारतीयों को झूठी और मनगढ़ंत खबरों की वजह से दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और जाली भारतीय खबर का भांडा फोड़ दिया। भारतीय वज़ीर आज़म की तस्वीर से मुताल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की तरदीद कर दी। नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क टाइम्स से मंसूब तस्वीर झूठी और मनगढ़ंत है। अखबार ने हकीकी खबरों की तस्दीक के लिए अपना वेबसाइट एड्रेस जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में मजीद 4 नौजवान शहीद। 3 दिन में शोहदा की तादाद 7 हो गई। पुलवामा और श्रीनगर में भारतीय फौजियों के घिनौने जराइम, गिरफ्तारियों और हिरासत किए जाने के वाकयात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। गो इंडिया गो बैक के नारे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की रोजाना की बुनियाद पर समाअत से मुताल्लिक नैब की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मरियम नवाज से 6 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शरीक मुल्जिमान के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस की समाअत। फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान के आइंदा समाअत पर पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे एहतसाब अदालत। महकमा मौसमियात का रेड अलर्ट। सिंध और मकरान की साहिली पट्टी में शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मानसून बारिशों का नया सिलसिला आज रात शिमाली बहरा अरब में दोबारा दाखिल होगा। सिंध के बेशतर अजला में आज से 2 अक्टूबर और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में कल से 3 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। माहीगीरों को 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDM में दौरा पाकिस्तान खत्म करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने में इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से कोई मुशावरत नहीं की गई। फैसले से पाकिस्तान समेत क्रिकेट फैंस से माजरत खां हूं। 2022 में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे में टेस्ट और वनडे सीरीज खेलेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड चीफ एंड वाटफोर्ड।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मुआवजत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। क्रिकेट के खिलाड़ियों, सफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया और तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा माह श्रीलंका का दौरा करेगी। दौरे में 2 4 रोजा और 3 वनडे सीरीज खेली जाएंगी। कौमी टीम 21 अक्टूबर को श्रीलंका पहुंचेगी। पहला 4 रोजा मैच 28 अक्टूबर, दूसरा 4 नवंबर से खेला जाएगा। वनडे मैचेस 10, 12 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। और रावलपिंडी में नेशनल T20 के मुकाबले आज से दोबारा शुरू। दिन 3 बजे सिंध और बलूचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रात 7:30 बजे नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब के दरमियान मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर सिंध की टीम सहरे फहरिस्त। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अली जन्नत और मैं हूं सबा रियाज। बुलेटिन के आगाज में तफसील शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नून लीग के दौर में बनने वाली सड़कों की निस्बत फी किलोमीटर 20 करोड़ कम लागत में शाहराहों की तामीर जारी है। माजी में सड़कों की तामीर के मंसूबों में बदनुमानी की गई। झल जाओ बेला शाहरा की बहाली और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सड़कों की कम लागत से तामीर इस बात का सबूत है कि साबिका हुकूमतों ने मंसूबे में करप्शन की। उन्होंने कहा कि हम पूरे मुल्क में यकसा तौर पर तरक्की चाहते हैं। कोशिश है कि 70 साल में पीछे रह जाने वाले इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान को पूरे मुल्क से मुंसलिक करना वक्त का अहम तकाजा है। कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत में बलूचिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करे। इमरान खान ने कहा कि 2013 में बनाई जाने वाली सड़कें आज की निस्बत महंगी बनाई गई। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने झल जाओ बेला शाहरा की बहाली और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा। 80 किलोमीटर झल जाओ बेला रोड की हुकूमत बलूचिस्तान का मंसूबा है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी 3 साल में 11,835 मिलियन रुपए की लागत से तामीर करेगी। 2 लेन शाहराह की तामीर से बलूचिस्तान के अवाम की दीगर इलाकों में आमदोरफ्त आसान और उनकी मुआशी, सयाहती और सकाफती सरगर्मियों में इजाफा होगा। विफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने कम लागत में शाहराहों की तामीर मुकम्मल की है। माजी में सड़कों की तामीर में बदउनवानी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।
छल जाओ बेला शाहरा की बहाली और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों में सड़कों की तामीर से आवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और ये इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हुशाब आवारान शाहरा की तामीर का अमल 20% ज़्यादा तेज़ी से जारी है, जबकि कोयटा से कराची तक 796 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए भी काम जारी है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों समेत शाहराहों की तामीर पर काम खुश आइंद है। विफाक और सूबाई हुकूमत ने पिछले 3 साल में सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम किया। वज़ीर आला ने कहा कि जहां सड़कों की तामीर होगी वहां इलाके की आवाम को सहूलियात मुयस्सर आएंगी। चमन कोयटा खुजदार कराची रोड पर तेजी से काम जारी है। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये मंसूबा सूदमंद साबित होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में सूबाई अरकान और इंतज़ामिया ने इलाके की बेहतरी के लिए काम किया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल सनत की बरामदात में इजाफे के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कोरोना के दौरान सनतों को फाल रखने के लिए इक़दामात किए गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर तिजारत ने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बरामदात का हदफ 38 अरब डॉलर रखा गया है। कोशिश है कि 30 जून 2022 तक हदफ 40 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि वज़ारत तिजारत ने टैरिफ को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। बरामदात के फ़रोग़ की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि नई मंडियों के लिए कीनिया, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के दौरे किए गए, जबकि नवंबर में अफ्रीका और नाइजीरिया जाएंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट का ढांचा मजबूत हो तो सम्राट निचली सतह तक जाते हैं। इस्लामाबाद में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम अवाम की फलाह के लिए ज़रूरी है। यूनियन कौंसिल में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए काम किया जाता है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि EVM के इस्तेमाल से इंतखाबात में शफाफियत आएगी और धांधली के इम्कानात नहीं होंगे। लोकल बॉडीज़ बुनियादी तौर पे असल जमहूरियत का एक फाउंडेशन है। जिस तरह कोविड हुआ उसमें एक बार फिर साबित हुआ कि जिस मुल्क में, जिस सूबे में लोकल गवर्नमेंट का ढांचा इफ़ेक्टिव हो तो वो कितनी मदद कर सकता है। वो हर एक चीज़ को बड़े इफ़ेक्टिवली, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको हल कर सकता है। हमारे मुल्क ने आगे जाना है, हमने चीज़ों को आसान बनाना है, शफाफ बनाना है। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे अब हम आंखें चुरा नहीं सकते। एक टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है और एक पुराना ऑप्शन है। पुराना ऑप्शन ने हमें सिर्फ मसाइल दिए हैं, तनाज़े दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब हम इस दौर में 21वीं सदी में जो एक मुल्क जो कि एटम बम बना लेता है, वो जो है तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता? हमने बना के दिया। हमारे ही पाकिस्तानी भाइयों ने 100% हमारे जो लोकल इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स, उन्होंने बनाई है ये, और मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतानवी हममनसब एलिज़ाबेथ टेरेस से लंदन में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी हममनसब को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम और ख़ित्ते के अमन को दरपेश ख़तरात से भी आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने बरतानवी पार्लियामेंट में मुबाहिसे के इनेकाद को सराहते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि बरतानिया निहत्ते कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के हुसूल के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर मबनी डोजियर भी बरतानवी हममनसब को पेश किया। अफ़गानिस्तान का सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुमकिना इंसानी बहरान से बचाना पाकिस्तान की तरजीह है। आलमी बरादरी माज़ी की गलतियों से सीखते हुए अफ़गानिस्तान को तनहा ना छोड़े। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़यालात में मुमासलत रखते हैं। बरतानवी हममनसब से सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के 9 अरब डॉलर्स मुंजमद हैं जिन्हें अफ़गान अवाम पर ख़र्च करने की इजाज़त मिलनी चाहिए।
برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانوی ہم منصب کو بتایا کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کی منسوخی کا یک طرفہ فیصلہ کیا، جس سے کرکٹ شائقین کی حوصلہ شکنی ہوئی اور ہمارے امیج کا بھی نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ یورپ اور برطانیہ کی طرف پی آئی اے کی پروازیں بحال ہو۔ ہم نے پی آئی اے کے انہی جہازوں سے کابل سے محفوظ انخلا میں معاونت کی۔ ہماری کوشش ہے کہ پی آئی اے کی جو پروازیں ہیں وہ بحال ہوں، یورپ کی طرف بھی ہوں، یہاں بھی ہوں، اور ہم کوششیں ہماری جاری ہیں۔ جب آپ کو وہاں سے انخلا کی ضرورت تھی تو پی آئی اے کے پائلٹ اور پی آئی اے کے جہاز آپ کو محفوظ دکھائی دے رہے تھے۔ فورن نیشنلز کو، جس میں برطانیہ کے لوگ بھی تھے اور دیگر ممالک کے لوگ بھی تھے، ان کو سیف اور سیکیور جگہوں پر منتقل کیا۔ So if our planes and pilots were good enough for that, then I think they are secure and good enough to fly into different European destinations. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ جدید جمہوریت میں نیچے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ با اختیار بلدیاتی نظام ملکی مسائل کا حل ہے۔ مقامی حکومتوں کے مضبوط نظام کے بغیر ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تفصیل جانیں گے رانا افتخار احمد سے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مضبوط مقامی حکومتوں کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ نظام وضع نہ ہونے کی وجہ سے صوبوں کے پیسے برابری کی بنیاد پر مختلف اضلاع پر خرچ نہیں ہوتے۔ ماڈرن گورنمنٹ ہے اس کو نیچے سے اوپر دیکھنا ہوگا، اوپر سے نیچے نہیں دیکھنا ہوگا، اور نیچے سے اوپر دیکھنے کی جو سب سے کلاسک، سب سے بہترین، سب سے زبردست نظام ہے وہ لوکل گورنمنٹس کا نظام ہے۔ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان کے آئین کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے، اور یہ ایک فیوچرسٹک نظام ہے جس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے ہر فرد کو جو سیاسی شعور رکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ حکومت مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے لوکل سطح پہ، چاہے وہ سڑکیں بننی ہیں، چاہے واٹر سپلائی ہے، چاہے سیوریج ہے، وہ زیادہ تر اس وقت ہوئی ہے جب کہ الیکٹڈ لوکل کاؤنسلز اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس رہی۔ پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت اس پہ قوی یقین رکھتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ نامکمل ہے۔ الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ لوکل گورنمنٹ کا وہ مارچ اپریل میں ہو جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب محمود الرشید، خیبر پختونخوا میں معاون خصوصی کامران بنگش اور دوسرے مقررین نے کہا کہ مقامی حکومتوں کا نظام جمہوریت کی بنیاد ہے۔ قانون سازی ارکان پارلیمنٹ جبکہ مقامی سطح پر مسائل حل کرانا بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، حکومت کی مؤثر اقتصادی پالیسیوں کے باعث معیشت پر مثبت نتائج سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جولائی تا اگست ٹیکس محصولات 42.3% اضافے کے بعد 857 ارب 80 کروڑ روپے کے ہو گئے ہیں۔ ٹیکس محصولات ہدف سے 167 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رہے۔ مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری 25.9% اضافے سے 1 ارب 16 کروڑ ڈالر ہو گئی۔ جولائی تا اگست ترسیلات زر 10.4% اضافے کے بعد 5 ارب 40 کروڑ ڈالر ہو گئی۔ ستمبر میں زر مبادلہ کے ذخائر 26 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے اور برآمدات 35.4% اضافے کے بعد 4 ارب 60 کروڑ ڈالر رہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ ہم ایک قوم بن کر ملک کو چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ سیاست میں اخلاقیات کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے اور غلط پروپیگنڈے کو روکنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھی روایت چھوڑنی چاہیے۔ گورنر نے کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز پوری دنیا میں مستند مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وبا میں ڈاکٹرز کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ اس سے پہلے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سینٹ اجلاس میں بھی شرکت کی اور اجلاس میں سالانہ بجٹ سمیت دیگر امور کی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹیز میں شفافیت اور میرٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اداروں کی مضبوطی سے پاکستان بھی مضبوط ہوگا۔ گورنر نے کہا کہ کورونا کے دوران یونیورسٹیز کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی میڈیسن سینٹر سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔
ناظرین، افغانستان کی صورتحال سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ افغان عبوری حکومت نے ملک میں ظاہر شاہ دور کے آئین کو عبوری طور پر لاگو کرنے کی تصدیق کی ہے۔ افغان عبوری وزارت اطلاعات کے ترجمان بلال کریمی نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور میں عملی آئین کو ترامیم کے ساتھ محدود دورانیے کے لیے رائج کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1924 کا آئین عبوری دور کے لیے ہوگا۔ طالبان اپنا مستقل آئین لانے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ فی الوقت آئینی مشکلات دور کرنے کے لیے ظاہر شاہ دور کے آئین کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ شرعی و اسلامی اصولوں کی پاسداری کے لیے مذکورہ آئین میں ضروری ترامیم ہوگی۔ بلال کریمی نے کہا کہ اپنے منشور کے مطابق شرعی آئین مستقل حکومت کے قیام کے ساتھ ہی لاگو کیا جائے گا۔ افغان نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکہ نے بین الاقوامی قوانین اور دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ افغانستان حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی ڈرون طیاروں کو حال ہی میں افغان فضائی حدود میں پرواز کرتے دیکھا گیا، جو بین الاقوامی قوانین اور امریکی وعدوں کے برعکس ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ طالبان اپنی زمینی اور فضائی حدود کا تحفظ کر رہے ہیں اور امریکہ سمیت تمام ممالک کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ ناظرین، افغانستان میں خواتین اساتذہ اور ہیلتھ ورکرز نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اربوں ڈالرز غیر منجمد کرے اور انہیں امارات اسلامی افغانستان کے حوالے کرے۔ دارالحکومت کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اساتذہ اور ہیلتھ ورکرز نے عالمی بینکس اور دیگر اداروں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہ کی ادائیگی میں معاونت کریں۔ افغانستان کی پناہ گزینوں کی وزارت نے اندرون ملک بے گھر ہونے والے خاندانوں کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کے حکام نے کابل میں بتایا کہ ہر خاندان کو 10,000 افغانی خوراک اور ایندھن فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ صوبوں میں واپس اپنے گھروں میں جا کر دوبارہ آباد ہو سکیں۔ کابل میں پناہ گزینوں کے محکمے کے سربراہ عبدالمتین رحیم زئی نے کہا کہ مختلف تنظیموں نے اس سلسلے میں مدد کا وعدہ کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں گورنر حاجی یوسف وفا کے حکم پر صوبے بھر میں گداگری کے خاتمے کے لیے بڑے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت تمام گداگروں کو خوراک اور لباس کی فراہمی کے ساتھ ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ افغان حکومت نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ طالبان نے داڑھی مونڈنے اور خواتین کے اسمارٹ فون استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کابل میں افغان وزارت شفاف اور اطلاعات کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کی پابندیوں امارت اسلامی افغانستان کی سرکاری پالیسی میں شامل نہیں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کے 4 کمانڈر سمیت 10 دہشت گرد ہلاک، جبکہ ان کے ٹھکانے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ یہ دہشت گرد جنوبی وزیرستان میں بھی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پاک فوج ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے چوکب میں ایرانی حدود سے فرنٹیئر کور کی سرحدی چوکی پر چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے سپاہی مقبول شاہ شہید اور FC کا ایک جوان زخمی ہو گئے۔ متعلقہ ایرانی حکام کو واقعے کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے متاثرہ مزید 52 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ملک میں اب تک مہلک وبا سے جان کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد 27,690 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز کرونا کے 48,836 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,560 مثبت رپورٹ ہوئے۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 3.19% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے متاثرہ 2,970 افراد صحت یاب بھی ہو گئے، جس کے بعد اب تک صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 11,77,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور شریک ملزمان کے خلاف 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس میں احتساب عدالت نے فرد جرم کے لیے 14 اکتوبر کی نئی تاریخ مقرر کر دی ہے۔
केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने की। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी। वकील सफाई फारूक एच नाइक ने अदालत के रूबरू पेश होकर इस्तदा की कि आसिफ अली जरदारी बीमार हैं, वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म की कार्रवाई कर ली जाए, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगे। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि मुल्जिमान के आइंदा समाअत पर पेश न होने पर वारंट जारी कर दिए जाएंगे। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों की रोजाना की बुनियाद पर समाअत से मुताल्लिक नैब की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए 6 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। नैब की जानिब से अपीलों की रोजाना समाअत और 30 रोज में फैसला करने की इस्तदा की गई है। नैब हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपीलें पौने 3 साल से ज़ेर इल्तवा हैं और 1 साल से इल्तवा मांगा जा रहा है। अदालत ने नैब को हिदायत की है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ केस में शहादतों का खुलासा बनाकर अदालत में जमा करा दे। फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी हो गई। नूर मुकदम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मरकजी मुल्जिम ताहिर जाफर के वालिदैन की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट 8 हफ्तों में केस का फैसला सुनाए। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया गैर कानूनी असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आईजी इस्लामाबाद के अहकामात पर थाना कोराल पुलिस ने गैर कानूनी असलहा डीलर और कब्जा माफिया का सरगर्म कारिंदा मलिक आसिफ खोकर 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में ऑटोमेटिक और दीगर असलहा एमोनिशन भी बरामद किया गया है। मुल्जिम कत्ल, शहरियों की जमीनों पर नाजायज कब्जे, गैर कानूनी असलहे समेत 11 मुकदमात में मुलविस है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को जनूबी कश्मीर के इलाके तेराल जाने से रोक दिया और श्रीनगर के इलाके गुपकार में उनकी रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक PDP के एक रहनुमा ने बताया कि महबूबा मुफ्ती ने तराल के इलाके सर जाकिर का दौरा करना था, लेकिन हुक्काम ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और पुलिस स्टेशन रामवंशी बाग के अहलकारों ने उनकी रिहाइशगाह के मरकजी गेट पर बंकर कायम करके उसको बंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें एक बार फिर अपने घर में नज़रबंद किया गया है क्योंकि उन्होंने तराल के गांव जाने की कोशिश की जहां भारतीय फ़ौज ने तोड़ फोड़ की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की हकीकी तस्वीर है जिसको दौरे पर आने वाली भारतीय शख्सियात को दिखाने की ज़रूरत है। तराल के इलाके सरजागीर में एक ख़ानदान ने बताया कि भारतीय फ़ौज ने पीर की शाम उन पर हमला किया। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जुल्म बर्बरियत की ताज़ा कार्रवाई में बारामूला के इलाके ऊड़ी में तलाशी और मुहासरे के दौरान मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में 1 हफ्ते से ऑपरेशन जारी है और गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 7 हो गई है। इस कार्रवाई के दौरान 4 भारतीय फौज भी जख्मी हो गए। पुलवामा के इलाके तेराल में रात को घरों पर छापों के दौरान फौजी दरिंदों के घिनौने जराइम के खिलाफ भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लोगों ने पाबंदियों के बावजूद अपने घरों से बाहर निकलकर गो इंडिया गो बैक के नारे लगाए। उनका कहना था कि वहशी फौजियों ने घरों में दाखिल होकर एक शहीद के अहल खाना और उनकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया और सामान की तोड़फोड़ की। शहीद रहनुमा की बेटी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काबिज फोर्सेज ने पुलवामा और श्रीनगर में छापों के दौरान 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी मकबूजा इलाके में गिरफ्तारियों और हिरासा किए जाने के बढ़ते वाकयात के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। गुलाम नबी लोन की क़यादत में PDP के कारकुन श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर जमा हुए। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लोगों को हिरासा करने का सिलसिला बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। अस्सलाम वालेकुम जी।
ابھی ہم نے NCOC کی میٹنگ کے اندر ہماری جو ویکسین لگانے کی مہم ہے اس کا جائزہ لیا، اور جو ستمبر کے آخر تک کے لیے ہدف ہم نے سیٹ کیے تھے ان کے خلاف اور ان کے تحت جو مختلف ملک کے شہروں کے اندر اور اضلاع کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے. اور وہ جائزہ لینے کے بعد ہم نے جو دوسری چیز جس کے اوپر آج غور کیا اور پھر فائنل فیصلہ کیا کہ ابھی تک جو بندشیں لگی ہوئی تھیں جن کی NCOC کی طرف سے پہلے ہدایات جاری ہوئی تھیں وہ 30 ستمبر تک کے لیے تھیں، تو 1 اکتوبر سے اب ہم نے نئی بندشوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا یا ان بندشوں کے اندر کیا تبدیلی کی جائے. تو اس دفعہ ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا ہے. جب سے ہماری یہ وبا پھیلی ہے اور تقریباً 1.5 سال سے پاکستان باقی دنیا کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، اس میں ہم نے بندشیں بڑھائی یا کم کی ہیں جو وبا کا پھیلاؤ ہوتا تھا اس کو دیکھ کر. اور اسی کے اندر پہلے تو عمومی طور پر سارے ملک کے اندر اطلاق کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ٹارگیٹڈ اپروچ لی اور جن اضلاع کے اندر جن شہروں کے اندر وبا زیادہ ہے تو وہاں بندشیں بڑھا دی جاتی تھیں، اور اسی طریقے سے وہ سیکٹرز، وہ کاروبار کے ذرائع یا وہ ہماری جو مختلف معیشت کا حصہ ہیں یا ثقافت کا حصہ ہیں جن سے وبا کے زیادہ پھیلنے کے اندر خطرہ ہوتا تھا وہاں پر بندشیں بڑھا دی جاتی تھی. لیکن ساری دنیا اب یہ بات سمجھ چکی ہے، اور ڈاکٹر فیصل آپ کو تفصیل سے پھر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس وبا سے نکلنے کا بنیادی طور پہ طریقہ کار جو اس وقت دنیا کے پاس موجود ہے وہ ہے ویکسین لگانا. اور جب تک ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ملک کے شہریوں کو ویکسین نہیں لگے گی تو آپ کو ان بندشوں کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑے گا، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے زندگی کے اندر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، کاروبار کا نقصان بھی ہوتا ہے. اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں. اور آپ نے دیکھا ہے وہ ممالک جہاں بہت زیادہ تعداد کے اندر ویکسین لگائی جا چکی ہے وہ اپنے ملک کے اندر بندشوں کو بہت کم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا ختم ہو جائے گا، کرونا پھر بھی رہے گا، لیکن اس کی ایک سطح ایسی آ جائے گی کہ جس سطح کے اوپر اس وبا کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک عام جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے انسان، جس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے معیشت چلتی ہے، ایسے چلایا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ آج NCOC میں فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے جو بندشیں ہم لگا رہے ہیں یا جن کی توثیق کی جا رہی ہے یا جن کے اندر کمی کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ضلع کے اندر جو ہے ویکسین کتنی لگائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا. جو ہم نے ہدف سیٹ کیا تھا ستمبر کے شروع میں کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، پوری آبادی کسی شہر کے اندر جو ہے اس کو، اور خاص طور پہ جو بڑے ہمارے 24-25 شہر تھے اس کے اندر کم سے کم 40% جو ہے آبادی کا، اس آبادی کا جو 15 سال سے زیادہ عمر کی ہے ان کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہو، یعنی کہ ان کو دونوں ڈوز جو ہیں وہ لگ چکی ہوں. اس بنیاد کے اوپر وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا تقریباً جو اگلے 1-2 دن 3 دن کے اندر یہاں پر پہنچنے والے ہیں، وہ 8 شہر ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راولپنڈی ہے. ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں، اور اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا کہ وہ کیا کمی ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور باقی جو شہر ہیں اور باقی اضلاع جو ہیں اس کے اندر جو 30 ستمبر تک بندشیں تھیں وہ ان کو آگے بھی 15 اکتوبر تک لے جایا جا رہا ہے. 1-2 چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، بٹ بنیادی طور پہ جو 30 ستمبر تک جو بندشیں تھیں وہی اس کو آگے ہم اکتوبر 15 تک لے جا رہے ہیں. میں اپیل کروں گا ان شہروں کے جہاں پر یہ بندشیں کم نہیں ہو رہی، میں اپیل کروں گا ان کے شہریوں سے بھی، ان کے کاروباری حضرات سے بھی، کہ وہ اپنے اپنے شہر کی، اپنے اپنے صوبے کی لیڈرشپ سے، سیاسی لیڈرشپ سے، انتظامی لیڈرشپ سے یہ بات کریں اور ان سے ایک مطالبہ کریں
کہ اگر یہ دوسرے 8 شہر جو ہیں وہ یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا شہر کیوں نہیں حاصل کر رہا. اور اس کی پورا یقین ہے کہ جب ایک عوام کی طرف سے یہ مطالبہ آئے گا تو ان شہروں کے اندر جو ابھی تک اس رفتار سے ویکسینیشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو ہدف سیٹ کیا گیا تھا, وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیزی آئے گی. اور یہ سب ظاہر ہے ہم پھر میں دہرا دوں کیوں کر رہے ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک معمول کی زندگی کی طرف پاکستان لوٹ سکے. جو 8 شہر ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا, ان کے اندر 1 اکتوبر سے تبدیلی کیا کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو جو اجتماع ہوتے ہیں اندرونی اجتماعات کے اندر باقی شہروں کے اندر جو ابھی تک چل رہا ہے اور اب 15 اکتوبر تک چلتا رہے گا, اس میں 200 لوگوں کی شرکت کی اجازت تھی, اس کو بڑھا کے 300 کیا جا رہا ہے. اور جو باہر کی اجتماع ہیں جو تمام دوسرے شہر ہیں اس میں تو جو 400 کا لمٹ تھی اسی کے اوپر چلے گا آگے معاملہ. لیکن ان 8 شہروں کے اندر اس کی تعداد کی اجازت اب 1000 تک دی جا رہی ہے. یہ باہر کے اجتماع ہیں. ہماری جو مزار ہیں اولیاء اللہ کے, وہاں پر لوگ جاتے ہیں, وہاں پر بھی ایک نسبتاً بندش تھی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ وبا کا پھیلاؤ ہو تو پھر صوبائی حکومتوں کو اجازت تھی کہ وہاں پر وہ بندش لگا سکتے ہیں کہ عوام کا وہاں پر جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے. ان 8 شہروں کے اندر اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی مزار ہیں, جتنے بھی اولیاء اللہ کی درگاہ ہیں, وہ سب مکمل طور پہ کھلی رہیں گی اور عوام وہاں پر آ سکیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگائی بھی ہے, وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اور وفاقی حکومت, وہ مل کے ان کی انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوشش کرے گی کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکے, چیک کیا جا سکے کہ صرف ویکسینیٹڈ لوگ ہی یہاں پر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے سنیما ہالز جو ہیں وہ ان 8 شہروں کے اندر جو ویکسینیٹڈ شہری ہیں ان کے لیے کھول دیے جائیں گے 1 اکتوبر تک. باقی شہروں کے اندر یہ بندش قائم رہے گی. جو انڈور ریسٹورانٹس ہے, بلکہ ڈائننگ جو ہے جو ڈائننگ کی ابھی مروجہ جو ہے بندش ہے یا جو اجازت ہے اسی کے مطابق ہی آگے چلیں گے. لیکن اب ان 8 شہروں کے اندر ہفتے میں 7 دن جو ہیں ان ریسٹورانٹس کو کھولا جا سکے گا, باقی شہروں کے اندر 1 دن ان کو بند کرنا لازمی ہے. اسی طریقے سے شادی کی تقریبات جو ہیں جو ویڈنگ ہالز وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ بھی ان 8 شہروں کے اندر 7 دن ان کی اجازت دے دی جائے گی. ایک اور چیز جو صرف ان 8 شہروں سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کا بھی ویکسینیشن سے تعلق ہے, وہ ہے کہ فلائٹس کے اندر, ایئر لائن فلائٹس کے اندر جو ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے جو سفر کرتے ہیں, کھانے پینے کی پابندی تھی سوائے پانی کے, اور وہ پابندی اٹھائی جا رہی ہے 1 اکتوبر تک. اور وہ اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ 1 اکتوبر سے صرف 18 سال یا اوپر کے وہ لوگ جو دونوں ڈوز ویکسین کی یعنی مکمل طور پہ ویکسینیشن کرا چکے ہیں, صرف وہ لوگ جو ہیں ٹریول کر سکیں گے. اس سے کم جو عمر کے 18 سال سے کم جو ہیں ویکسینیشن جن 12 یا 18 کے درمیان ہے ان کی سنگل ڈوز جو ہے اس کی ٹریول کی بھی اجازت ہوگی اکتوبر کی 31 تاریخ تک. اس کے بعد پھر وہ بھی فل ڈوز کے بعد ٹریول کر سکیں گے. ہماری ابھی تک جو ویکسینیشن کی مہم ہے الحمدللہ کامیاب رہی ہے. 8 کروڑ ویکسینیشن ہو چکی ہیں, جس میں سے 3 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم 1 ڈوز لگی ہے. 2 کروڑ 77 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے, اور جن لوگوں کی کم سے کم 1 ڈوز لگی ہوئی ہو ان کی تعداد اس وقت 5 کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند ماہ پہلے ہدف یہ سیٹ کیا تھا کہ کم سے کم 7 کروڑ پاکستانیوں کی ویکسینیشن کرنی ہے 31 دسمبر تک. ہم اس ہدف کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طریقے سے رفتار, بلکہ ہماری امید یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر اور مزید تیزی آئے گی. ستمبر میں کچھ ہمیں کمی ویکسینیشن کے ریٹ میں دیکھنے کو ملی, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ پولیو کی ڈرائیو, اور پولیو بھی بہت پاکستان کے لیے اہم ہے, دنیا کے چند ممالک رہ گئے ہیں, فیصل سلطان آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا اور بتائیں گے, وہ بھی اب مکمل ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 دن سے دوبارہ جب وہ پولیو کی کیمپین ختم ہونے کے بعد ویکسینیشن ریٹس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں.
اس کے علاوہ ہم اور بندشیں جو اعلان کر چکے تھے پہلے کہ 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے وہ جو کام نہیں کر سکیں گے وہ بھی یاد رکھیں. اس کی بہت تشہیر ہوئی ہے, روزانہ ٹیلی ویژن سے آپ کو میڈیا سے پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے. تو ابھی تک اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگائی ہوئی ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے اور دوسری نہیں لگائی ہوئی اور ان کے 28 دن سے زیادہ ہو گئے, وہ ضرور دوسری ڈوز آج یا کل میں لگا لیں, ورنہ 1 اکتوبر سے بہت ساری ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر پائیں گے. اب میں فیصل سے ریکویسٹ کروں گا جی کہ وہ آپ کو ذرا سے تفصیل بتائیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ بچے, خواتین, ان کے لیے کیوں ضروری ہے اور صحت کے لحاظ سے یہ ویکسین سیف بھی ہے اور ضروری بھی ہے. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ ہماری جو کرونا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے اس کا محور ہم آہستہ سے تبدیل کر رہے ہیں. ایک وقت تھا جب کہ ویکسینز نہیں موجود تھیں تو مکمل انحصار جو تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا جن کو پابندیاں یا ریسٹرکشنز بول رہے تھے. لیکن چونکہ اب ویکسین موجود ہے اور ویکسین اچھی تعداد میں موجود ہے, چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اب ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کا فوکس اور محور ویکسینز ہونا چاہیے. جیسے آپ نے سنا ہماری ویکسین کی کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے, لیکن بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. ابھی اگر ہم کل پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً اس میں سے 12% لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں, اور اگر 15 سال سے زیادہ کی تعداد کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ہم 20% سے زیادہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہماری راہ کچھ باقی ہے. اس کے بارے میں آپ کو 2-3 اہم نکات یا باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اس کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کو مکمل طور پہ سکسیسفل بنانے کے لیے اور ایسی جگہ لے جانے کے لیے جہاں ہماری کل جو پاپولیشن ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے, اس میں کچھ ایسے گیپس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کرنے بہت ضروری ہیں. ایک آپ نے کل ذکر سنا کہ ہم نے 12 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کھول دی. اس کی کیا منطق اور وجہ ہے؟ بچے بیماری کا حصہ بنتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے بیماری پھیلتی بھی ہے. ایک تو یہ بہت ضروری بات تھی. لیکن ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس نے بہت سفر کیا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھٹیاں کرنی پڑیں, ان کو بند کرنے پڑے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے. تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے, تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکیں لیکن ان کے ذریعے اگر ان کے گھر والوں کو, بزرگوں کو, بڑوں کو جو گھر میں بیماری پھیلتی ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کی جائے. تو یہ 12 سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے. یہ مفت ہے, اس کو لگوائیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم طریقہ کار ہوگا اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مرد اور خواتین دونوں ہی ویکسین لگوا رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو تعداد یا جو ریشو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو. جتنے مرد لگوا رہے ہوں خواتین بھی بڑھ چڑھ کے لگوائیں, کیونکہ خواتین آبادی کا 50% حصہ ہیں, اور جب تک ہماری خواتین میں ویکسینیشن کا پورا استعمال نہیں ہوگا, ظاہر ہے ہماری پوری آبادی جو ہے وہ اس بیماری سے نہیں بچے گی. اس صورت میں کسی قسم کے غلط پروپیگنڈا کے اوپر آپ توجہ نہ دیجیے. یہ تمام ویکسینز سیف ہیں اور اس میں کسی صورت بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا رسک نہیں ہے, خواتین کے لیے کوئی فالتو خطرہ نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ اس معاملے کو بے وجہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں, نہ صرف ان کے لیے ویکسین سیف ہے بلکہ میں یہ ساتھ کہتا چلوں کہ خدا نخواستہ اگر ایک حاملہ خاتون کو انفیکشن ہو جائے تو ان کو بیماری کے زیادہ شدید ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو بلکہ ان کے لیے ویکسین لگانا عام شخص سے بھی زیادہ ضروری ہے سائنسی اعتبار سے. ایک اور چیز کا ذکر کرتا چلوں, وہ یہ ہے دوسری ڈوز. اگر آپ کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور آپ کی ویکسین ایسی ہے جس کی 2 خوراکیں ہیں, 2 ڈوزز ہیں, تو اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور نہ برتیے, کیونکہ جو پوری پروٹیکشن ہے, بیماری سے بچاؤ کا جو پوری طاقت ہے وہ دونوں خوراکوں کے بعد آتی ہے, دونوں ڈوزز کے بعد آتی ہے. یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے 1 ڈوز لگوائی ہے تو کچھ پروٹیکشن آنی شروع ہو جاتی ہے, لیکن بیماری سے مکمل بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز کا لگوانا بہت اہم ہے. تو اس بارے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کیجیے. اگر آپ کو پہلی ڈوز لگے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا, 4 ہفتے ہو گئے, تو اگلی ڈوز جا کے لگوائیے.
ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آگے سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم 4 اس کی ویوز کے تھرو گزرے ہیں بیماری کی. نت نئے ویریئنٹس اور نئی اقسام وائرس کی آتی رہتی ہیں, آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے ویکسین کی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, تاکہ جیسے اسد صاحب نے فرمایا کہ جو ایک ہدف ہم نے سیٹ کیا ہے اپنے بڑے شہروں کے لیے اور باقی ملک کے لیے ویکسینیشن کا, جب وہ اچیو کر پائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس بیماری سے مکمل چھٹکارا حاصل کریں گے اور یہ جو ریسٹرکشنز اور پابندیاں ہیں ان سے بھی جان چھٹے گی. ایک لفظ میں پولیو کے بارے میں کہتا چلوں, پاکستان میں بڑی اچھی پروگرس ہوئی ہے پولیو میں. اس پورے سال میں اب تک صرف 1 کیس دریافت ہوا ہے, لیکن بہت ضروری ہے کہ یہ پولیو کی جو کیمپینز ہیں اس میں ہم مکمل تعاون کریں پولیو کی ٹیمز کے ساتھ. تو آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیے جب بھی اگلی مہم ہوتی ہے. اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں, آج کل ڈینگی کا بھی کچھ زور ہم دیکھنے میں آ رہا ہے, تو اپنے گھروں کے گرد جو کھڑا ہوا پانی ہے, بارش کا پانی یا دیگر, تو اس کو صاف رکھیے اور صفائی کا خصوصی دھیان رکھیے تاکہ ڈینگی کی بیماری سے بھی ہم بچے رہیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان NCOC میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اور اب جانتے ہیں موسم کا احوال. ناظرین, موسم کی خبروں میں آپ کو آگاہ کریں کہ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کے کم دباؤ گلاب کی وجہ سے سندھ میں بارشوں کی شدت آ گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس سسٹم کے تحت کراچی سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہونے کا امکان ہے. ان بارشوں کے باعث شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. بارشوں کا یہ سلسلہ 2 اکتوبر تک جاری رہے گا. محکمہ موسمیات اس سلسلے میں اعلامیہ بھی جاری کیا ہے جس میں تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. ہوا کے کم دباؤ کے باعث سمندر میں اونچی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر ماہی گیروں کو 30 ستمبر سے 3 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے. اس سسٹم کی وجہ سے کراچی, حیدرآباد, ٹھٹھہ, بدین, میرپور خاص, تھرپارکر, عمرکوٹ, سانگھڑ, شہید بنظیر آباد, نوشہر و فیروز, ٹنڈو محمد خان, ٹنڈو علیار, دادو, جامشورو, سکھر, لاڑکانہ, جیکب آباد, شکارپور اور گھوٹکی کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کا امکان ہے.